بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کو واقعہ کربلا سنانے والے ہیں۔ دل دہلا دینے والا واقعہ۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا افسوسناک واقعہ ہے جو کہ قیامت تک کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ ایک ایسا واقعہ جس میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ وہ یزید جو کہ خلیفہ کی کرسی پر بیٹھ چکا تھا، اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد تھی کہ جنہوں نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید نے مدینے کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ میری بیعت کر لے۔ کوفہ والوں کی جانب سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سارے خطوط بھی موصول ہوئے جن میں یزید کے ظلم بیان کیے جاتے تھے۔ دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مدینے سے کوفے جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ اسحاق نے آپ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک ریگستان میں خیمے گاڑ دیے۔ حالات بڑے کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کے قتل کی اطلاع مل چکی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو جمع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں۔ آپ سب لوگ آزاد ہیں، اگر جانا چاہے تو جا سکتے ہیں۔ سب آپ سے کہنے لگے کہ ہم آپ پر اپنی جان نثار کر دیں گے، ہم یہاں سے کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ واپسی کا راستہ یزیدی فوج نے بند کر دیا تھا۔ اب یا صرف جنگ ہی ایک واحد راستہ تھا یا پھر یزید کی بیعت۔ روایات کے مطابق ابن زیاد 4 محرم الحرام 61 ہجری کو بہت بڑی فوج کا لشکر لے کر کوفہ سے روانہ ہو گیا۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی کے پاس سے خیمے کو اٹھانے کا حکم جاری کر دیا اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ظلم برداشت کیا اور اصحاب کے ساتھ اپنے خیمے کو پانی سے دور لے گئے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے پانی بند کر دیا۔ 9 محرم الحرام کو شمر یزیدی فوج کے ساتھ داخل ہوا۔ اس وقت شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ گھر والوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے علی اکبر شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند جناب قاسم کو شہید کیا گیا اور پھر علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ سب شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آن پہنچے اور سب لوگوں سے کہنے لگے کہ اے لوگو، مجھے پہچانو کہ میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں۔ میں وہ ہوں جسے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ میں وہ ہوں جسے تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے مبارک پر لٹایا کرتے تھے۔ میں وہ ہوں
جسے آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اے لوگو، تم لوگوں نے آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رلایا ہے۔ تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے بدلے اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے۔ بتاؤ آخر میرا گناہ کیا ہے؟ پر وہ اتنے ظالم تھے کہ وہ کہنے لگے اتنا لمبا واعظ و نصیحت مت کریں، آج مقابلہ ہوگا۔ یزیدی فوج نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنے تیر برسائے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے اور پے در پے بہت سی تلواروں سے وار کیے گئے۔ آخر کار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ شمر نے آگے بڑھ کر ایسا وار کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جدا کر دیا اور اسے نیزے پر بلند کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ خیموں سے بیبیوں کے رونے کی آوازیں آئیں۔ آخر کار یزیدی فوج نے ان خیموں کو آگ لگا دی۔ سب عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے گئے اور انہیں قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، واقعہ تو بہت لمبا ہے، آج یہ مختصر سا واقعہ آپ سے بیان کیا ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اسے لائک کر دے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان نصیب فرمائے، جتنا مضبوط ان لوگوں کا ایمان تھا اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، ابھی کے لیے اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔